شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت اور فضائل و مسائل کے سلسلے میں آج ہم آخری پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم دو مسئلے بیان کریں گے اور دونوں کا تعلق خاص طور پر اجتماعی قربانی سے ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ خاص طور پر گاؤں دیہات میں تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے، اور شہروں میں بھی مساجد، مدارس اور تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ بہت آگے جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مشترکہ قربانی میں آپ نے گوشت کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 افراد بیک وقت شامل ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شامل نہیں ہو سکتے، اور جب قربانی ہو جائے تو 7 حصے داران کا جو گوشت ہے اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ ہر چیز جو قابل تقسیم ہے، جس کے حصے کیے جا سکتے ہوں، اس کے حصے کرنے چاہیے۔ اور یہاں پر اگر یہ ذہن میں ہو کہ اگر کسی کو کچھ زیادہ حصہ چلا گیا، کسی کو کم چلا گیا، تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، تو یہاں معافی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ شرع کا حکم ہے، اور عند شرع آپ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ کلیجی ہو، چاہے وہ اور جو چیز قابل تقسیم ہے، اس کے برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے، اور برابر برابر حصے ہونے چاہیے، اور کوئی شخص دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ تقسیم ہونے کے بعد جب برابر برابر تقسیم ہو گیا اور حصے بڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنا حصہ کسی اور کو دینا چاہے، حصے میں سے کچھ دینا چاہے، تو اس بات کی اجازت ہے، کیونکہ اب اس کا وہ مالک ہے، اب وہ اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اور قربانی کے بعد آپ کے حصے میں جو گوشت آیا ہے، اب اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ تو آپ کے حصے کی جو قربانی ہے، جتنا گوشت ہے، شریعت کے مطابق اس کے 3 حصے ہونے چاہیے، اور قربانی کے جانور کا گوشت خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہ مستحب ہے، اور افضل یہ ہے کہ گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ فقیروں اور غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اگر قربانی کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے یا تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال، آپ کا خاندان بہت بڑا ہے تو پھر اس صورت میں اگر آپ قربانی کا سارا گوشت خود رکھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ قربانی کے فلسفے، قربانی کی روح اور قربانی کی عبادت کے منافی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کے لیے کی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی
شریعت کے مطابق، اسلام کی تعلیم کے مطابق اس گوشت کے حصے ہونے چاہیے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فقیروں اور غریبوں کو تو شامل نہیں کرتے، اپنے دوست احباب کو شریک کر لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ گوشت تقسیم کرتے ہیں کہ جن سے مستقبل میں آپ کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، آپ کو مستقبل میں کسی قسم کا کوئی فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، کوئی تعلق رکھنا ہوتا ہے، کوئی رشتہ رکھنا ہوتا ہے، تو ان کے گھروں میں تو آپ بڑے اچھے سے اچھا گوشت پہنچا دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گوشت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہاں پر یہ واضح رہے کہ اگر آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، گھر والے بہت زیادہ ہیں، تو پھر آپ سارا کا سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی پروگرامات کیے ہیں، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، سراہا ہے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہم مستقبل میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے تجاویز اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازی گا۔ آپ کے پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك